لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلسلہ گفتگو الحمدللہ اس آیت پاک کے آخری جملہ کے متعلق تھا انہ هو السمیع البصیر، اور تذکرہ یہ رہا کہ انہ کی ضمیر کا مرجع ذات حق بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی ہے. انہ هو السمیع البصیر، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے. اس کی ایک تفسیر اس سے پہلے کسی خطبے میں بیان قریب عرض کی جا چکی ہے کہ جب ہم اس کا مرجع ذات حق کو قرار دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے سنتا دیکھتا. اس سے مراد الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، لیکن اس کا ایک رخ اور بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے عرض کیا تھا. ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو یہ تھا نا کہ واقعہ معراج میں ہرگز اعتراضاً گفتگو نہ کرنا، کسی نقطے پہ پہنچ کر اعتراض نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جس نے معراج کرائی ہے وہ تمہاری بات سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھتا بھی ہے. اب اگر تم واقعہ معراج کے کسی گوشے پر اعتراض کرو گے تو یہ دراصل معراج کرانے والے پر اعتراض ہے، کیونکہ یہ تو بیان ہی نہیں کیا قرآن پاک نے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے سیر کی، اور نہ سرکار نے کہیں فرمایا کہ میں نے معراج کی. نہیں،
حضور جہاں بھی ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں اورے جابی 20-25 صحابہ کرام سے معراج پاک کی حدیث مروی ہے اور سب میں اورے جا بھی ہے مجھے معراج کرائی گئی، معراج کی نہیں بلکہ کرائی گئی۔ اور اس کے متعلق چلتے چلتے ایک بات الحمدللہ ذہن میں آئی ہے، جو کہ دنیا اسلام کے ایک نامور صوفی جو کہ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت نگاروں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، منفرد مقام رکھنے والوں میں زرقانی کا بھی مقام ہے، عبدالباقی زرقانی، اور آپ کے سیرت نگاروں میں ابن ہشام کا بھی مرتبہ ہے، اور حضرت امام نور الدین حلبی کا بھی مرتبہ ہے۔ لیکن یہ قدیم یہ اسلاف میں ہیں، اور عن قریب زمانے میں جن کا مرتبہ ہے ان کا ایک عظیم مینارہ نور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، جنہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ وہ گلہائے رنگا رنگ کھلائے ہیں۔ آپ ہی کا مرتبہ ہے، وہ آپ ہی کا مقام ہے، اور جس مقام پر بھی آپ حضور کی سیرت کے کسی گوشے پر اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ فرماتے ہیں گفت بندہ مسکین، گفت بندہ مسکین، بندہ مسکین یہ کہتا ہے ثبتہ اللہ علی الحق والیقین۔ یہ مقدس الفاظ عام ملتے ہیں مدارج النبوت میں، اور مسکین وہی ہوتا ہے جس نے مانگا ہو اور اسے ملا ہو، جس نے مانگا ہو اور اسے ملا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں بھی کوئی مشکل گھاٹی آئی ہے وہاں آپ نے سرکار سے روحانی حوالے سے حضوری میں استفادہ کیا ہے، حضوری میں استفادہ کیا ہے، اور وہاں اگر کسی نے معترض نے اعتراض کیا ہے تو آپ نے اس کے پرخچے اڑائے ہیں۔ اور ایک مقام پر لکھتے لکھتے جو جذبہ شان تجدید میں آئے نا تو وہاں فرماتے کہ این جا فارسی میں ہے، اس لیے وہ الفاظ بیان کرنے میں مجھے روحانی سکون ہے۔ این جا اگر دل اہل زیغ بشکند یہ تباہ کر دیں۔ میں نے یہاں حضور کی شان میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، اگر کسی ٹیڑھے دل والے کا دل ٹوٹے تو میں کیا کروں؟ ٹوٹ جائے، یہ تباہ کر دیں۔ ہم ٹوٹے دلوں، ہم بگڑے دلوں پہ مرہم نہیں رکھتے، ہم جو حضور کی محبت میں زخمی ہیں ہم ان پہ مرہم رکھتے ہیں، کیونکہ ٹیڑھی دیوار پر تو چھت رکھتا ہی کوئی نہیں، کہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ دیوار سیدھی ہو تو اگر کوئی تھوڑا سا سیمنٹ اتر جائے تو اس کا رینیول ہو سکتا ہے، اس کی تجدید ہو سکتی ہے کہ آخر دیوار ہے تو سیدھی، تو چلیے کوئی تھوڑا بہتا سیمنٹ اکھڑ گیا ہے تو اس کو نئے سرے سے تجدید کر دو، لیکن جو دیوار ہی ٹیڑھی ہوگی اس پہ تو کوئی جھونپڑی کی چھت نہیں رکھتا، مسجد کی چھت کون رکھے گا؟ اس لیے شیخ نے فرمایا این جا اگر دل اہل زیغ بشکند یہ توا کر دو، وہاں مرہم نہیں رکھی، بلکہ فرماتے اگر کسی ٹیڑھے دل والے کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹوٹتا تو ٹوٹنے دو، ایسا ٹوٹنے ہی کے لیے ہے، جوڑتے تو وہ ہیں جو سیدھا ہو، یہ تو پہلے ہی ٹیڑھا ہے، اس کو کیا جوڑنا ہے؟
فالحمدللہ رب العالمین۔ تو سیرت نگاروں میں معارج النبوت والا بابا عظیم مرتبہ رکھتا ہے، ان کا نام ہے ملا معین کاشفی۔ اور ملا معین کاشفی اتنا بڑا تذکرہ نگار ہے، سیرت نگار ہے کہ حضرت شیخ نے معارج النبوت میں ان کے حوالے دیے ہیں۔ معلوم ہوتا بڑا عظیم ہے، عام نہیں ہے، ایسا عظیم سیرت نگار ہے کہ شیخ محقق نے بھی اسے قبول فرمایا ہے۔ اور شیخ محقق کی شان میں یہ کہہ دینا سبحان اللہ، کیسے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں اللہ کریم نے کیسے کیسے حسین و جمیل اور باکمال پیدا کیے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لاہور تشریف لائے، لاہور، اور حضور حضرت خواجہ خواجگان میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار معلیٰ پر حاضر ہوئے۔ شاہ جہان جو تھا وہ حضرت کا مرید تھا، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق بھی ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی۔ اور اصل حضرت کے پیر و مرشد جو ہیں وہ ملتان شریف میں ہیں، حضرت شیخ سید موسیٰ پاک شہید، اندرون حرم گیٹ، پاک گیٹ، اندرون پاک گیٹ، جن کا دربار شریف ہے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی بیعت ہیں۔ ویسے استفادہ آپ نے اکابر سے بھی کیا ہے اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ اور ایک بڑا لطیف مسئلہ لکھتے ہیں شیخ اپنے اس میں مدارج النبوت میں، وہ اپنے پیر کا حلیہ تو سارے بیان کرتے ہیں، پیر کا حلیہ تو سارے بیان کرتے ہیں، خدا کرے کہ بیان کے قابل ہو تو اگر اس نے منہ سیاہ کیا ہوا ہو، اگر اس وہ بالکل ہی چہرہ صاف ہو یا بھنگی چرسی ہو تو اس کا کیا بیان ہے؟ بیان تو اس کا حسن ہوتا ہے کہ جس کے حسن میں، جس کے چہرے پہ سرکار کے حسن کے جلوے نظر آتے ہوں، اس کا بیان کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ محقق نے بھی اپنے پیر و مرشد کا حلیہ بیان کیا، حضرت شیخ سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ سارا تو مجھے یاد بھی نہیں، لیکن ایک مسئلہ یاد ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت موسیٰ پاک شہید کے پاؤں کی ایڑی، پاؤں کی ایڑی، رخ انور کا بیان نہیں کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ پاک شہید یہ غوث پاک کے شہزادوں میں سے ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، تو جب غوث ایسا حسین ہے تو شہزادے کتنے حسین ہیں، شہزادے کتنے عظیم ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کی ایڑی ایسی پیاری اور ایسی حسین ہے کہ میں نے بڑوں بڑوں کے چہرے بھی ایسے حسین نہیں دیکھے، تو پھر مجھے کہنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ شیخ بیٹھ کر اپنے پیر کی ایڑیاں ہی دیکھتے رہتے تھے، جن کی ایڑی اتنی حسین ہے، پاؤں کتنے حسین ہیں، جس کے پاؤں حسین ہیں تو ان کا سراپا کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ تبرک در مصطفیٰ سے چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبرک سید عالم السلام کے آستان کرم سے چلا ہے کہ رب نے قرآن شریف میں حضور کے وجہ اقدس سے لے کر پائے نازک تک ہر عضو کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، چہرہ مبارک سے لے کر پائے مبارک تک
بلکہ وہ ذرے جو پاؤں پاک کے نیچے آتے ہیں رب کریم نے ان ذروں کا بھی ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ محبوب کیسا ہنسی ہے جس کے جلووں، جس کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے آفتاب بن گئے، اور ایسے آفتاب بنے کہ رب نے ان کی قسمیں فرمائی، ان کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا یہ ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور ایک پریشانی تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ آپ کے صاحبزادے، ان کا نام ہے حضرت مولانا نور الحق حقی، نور الحق، آپ کا نام ہے عبد الحق، ان کا نام ہے نور الحق، باپ کے حسن کا سیم ٹو سیم الحمدللہ مرقع، چہرے میں بھی، اداؤں میں بھی، علوم میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، حضور کے عشق کا پیکر۔ اور باپ نے مشکات شریف کی خدمت کی، حدیث پاک کی 2 شرحیں لکھی ہیں شیخ نے، ایک عربی میں لکھی ہے، ایک فارسی میں لکھی ہے۔ عربی میں جو لکھی اس کا نام ہے اللمعات، لمعات، لمعات جمع ہے لمعہ کی، لمعہ کہتے ہیں چمک کو، چمک کو۔ مشکات شریف کے اول سے لے کے آخر تک ہر حدیث کے شرح میں حضور کے حسن کی چمک دکھائی ہے، ہر حدیث پاک میں چمک دکھائی ہے شیخ محقق نے رحمت اللہ۔ نعت کا بند کر دیا معترضین کا، اور چلتے چلتے مسئلہ آ گیا سرکار کے قلب مقدس کا، حضور کے قلب مبارک کا، نبی رحمت علیہ السلام کے دل اقدس کا، اطہر کا، اظہر کا، انور کا۔ جی کرتے کرتے جب قلب اقدس تک پہنچے تو شیخ محقق لرز گئے، قلم ٹوٹ گیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فرمایا حضور کے قلب اقدس کی کیا تعریف کروں، جس طرح قرآن میں متشابہ آیتیں ہیں اسی طرح میرے آقا کا قلب حضور کے جسم میں ایک متشابہ ہے۔ نہ متشابہ آیتوں کا کسی کو پتا کہ کیا ترجمہ ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے قلب کا پتا کہ کیا ترجمہ ہے۔ اور میرے اکابرین فرمایا کرتے تھے، سیدی مولائی مربی محسنی استادی و ملازی مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب الگوی شیر محمدی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، کمالات شیر ربانی کا پیکر، ثانی لاسانی شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم کا مجسمہ، اور بورے والے پر ثانی لاسانی شرک پوری کا احسان ہے، احسان ہے، ہم سب پر احسان ہے۔ کیوں؟ ایک عام پڑھا لکھا طالب العلم، میں اس کی شان میں لفظ گھٹیا نہیں بول سکتا، جس نے حضور کے دین کے 2 لفظ بھی پڑھے ہوں وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ جی تو میرے استاد گرامی، استاد العلماء زیغم اسلام ناموس سید عالم علیہ السلام کے سر بکف مجاہد مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بورے والا کی سرزمین میں حضرت کو کسی نے بلایا نہیں، خود تشریف لائے۔ میں جلدی میں وضاحت کر دوں غلطی نہ ہو جائے، کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ خود نہیں آئے تھے بلکہ پیر کامل ثانی لاسانی شرک پوری نے آپ کو بھیجا تھا۔
کیوں؟ اللہ والے جانتے ہیں کہ کہاں زمین پیاسی ہے موگا وہاں موڑنا چاہیے. تو کیا بڑی بات ہے، ہم حاجی شیر رحمت اللہ علیہ کے سائے میں رہتے ہیں. ہاں، حاجی شیر کی اسد الاولیاء کی ہم رعایا ہیں. کوئی بڑی بات ہے؟ حاجی شیر نے شیر ربانی سے کہہ دیا کہ جناب ایک منگتا تو یہاں بھی بھیج دو، اس بورے والا کی سرزمین خشک ہے. کیا بڑی بات ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں بھی اکابرین آئے ہیں پوری دنیا بر صغیر میں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، باہر سے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ ان کے اکابر نے، اولیاء نے، صلحاء نے، مشائخ نے، اساتذہ نے چن چن کر آپ کا انتخاب کر کے خدا کی قسم ہے یہاں آبیاری کرنے والوں کو بھیجا ہے. اتنا باوقار محدث، اتنا سربرآوردہ فقیہ اور اتنا عظیم عالم ربانی، بڑے بڑے علماء صلحاء جو کتابیں رات بھر مطالعہ کر کے پڑھاتے تھے، میرے استاد گرامی ہمیں مطالعہ کے بغیر لیٹے ہوئے پڑھا دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت کے مزاج مبارک میں بڑی کمزوری تھی. ہم نے تو ان کو کمزوری اور بیماری کی حالت میں دیکھا، لیکن خدا کی قسم ہے جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز میں پہلوانوں جیسی گرج ہوتی تھی. جی ویسے جسم کمزور، ویسے لڑکھڑاتا ہوا جسم پکڑ کر بٹھاتے، لیکن جب اللہ کا شیر ممبر پہ بیٹھ جاتا، پھر جب گرجتا تھا تو نجریت کے قلعے میں لرزے پیدا ہو جاتے تھے. حضرت ثانی لاسانی رحمت اللہ علیہ نے میرے استاد گرامی قدر رحمہ اللہ تعالیٰ کو بورے والا کی سرزمین میں بھیجا اور پیر و مرشد کے حکم پر تشریف لائے. پیر و مرشد کے حکم پر تشریف لائے. میں پوچھتا ہوں مالی نے بوٹے لگائے ہیں کہ نہیں لگائے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ گلستان مہکتا ہے کہ نہیں مہکتا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ. یہ میرے استاد گرامی کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی برسات ہے. یہاں بورے والا کے اسٹیشن سے کوئی گزرے، جب بورے والا کے بس سٹاپ سے کوئی گزرے، جب بورے والا کے اندر گیٹوں سے گزرے، جہاں سے گزرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نظر آتا ہے. درخت ہرے بھرے ہوں، آم لگے ہوئے ہوں، پھول کھلے ہوئے ہوں تو گزرنے والا کہتا ہے مالی زندہ ہے. مالی زندہ ہے جس نے کھرے کھرے بوٹے لگائے ہیں، کھرے کھرے بوٹے لگائے ہیں. بورے والا کی سرزمین اگر یا رسول اللہ کے نغموں سے گونجتی ہے تو یہ میرے استاد جی کی کمائی ہے. بورے والا کے لوگ مانے نہ مانے، لیکن یہ کمائی اسی مرد درویش کی ہے. قسم بخدا ہم نے اس وقت بھی ان سے سبق پڑھا جب آپ صبح سے دوپہر تک بھوکے لیٹے ہوتے، بھوکے لیٹے ہوتے. ناشتے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن درس جاری ہے، درس جاری ہے. مجال ہے جو کسی سے اظہار کر دیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ بھوک، نانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں نے روحانی حوالے سے اس قدر رجا دیا تھا کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی غیرت کے خلاف تھا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ والے نظر رکھتے ہیں. ثانی صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ کرم کیا کہ بورے والا کی سرزمین کو اپنے ایک نگاہ کرم کے پروردہ فیوز و برکات روحانیہ کے ڈیم کا رخ ادھر موڑ دیا. آج کھیتیاں لہلہا رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
مجھے یاد ہے میلاد پاک کا جلوس تھا، میلاد شریف کا جلوس تھا، بیمار تھے، انتہائی کمزور تھے، اس قدر کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اگر میں وہ بیان کروں تو مجھ میں ضبط نہیں رہے گا۔ ہم نے حضرت کی وہ کیفیت دیکھی ہے، جی بیان نہیں کر سکتا۔ ٹانگا اپنے پلے سے پتہ نہیں کہ کم، یعنی جناب علی ادھار لے کر ٹانگا لیا، اس پہ آپ لکڑ منڈی آیا کرتے تھے، لکڑ منڈی سے مدرسے میں جایا کرتے تھے۔ جلوس جب چوک میں پہنچا تو اتنے میں حضرت ٹانگے پہ سوار آ گئے، جی، اور یہ فقیر حضرت کی غلامی میں جلوس کی قیادت والا تو ٹانگا تھا، اس کی یعنی اہل سنت و جماعت کی سامنے حضور کے ذکر کے لیے مجھ فقیر کی ڈیوٹی تھی۔ میں دیکھا ادباً ہم رک گئے اور آپ کے لیے لاؤڈ سپیکر کا مائک پیش کر دیا۔ آنکھیں برس رہی تھی، ضبط آیا تو کہنے لگے بورے والو، میں بورے والے کو سر سبز و شادام چھوڑ کے جا رہا ہوں، بورے والا کی سرزمین خشک نہیں ہے، حضور کے ذکر کی برسات ہو رہی ہے، در و دیوار گونج رہے ہیں، بورے والوں گواہ رہنا، میں آباد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جتنا بھی وقت رہ گیا اللہ جانتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد پورا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور فرمایا بورے والوں میری وصیت یاد رکھنا، خبردار کبھی محبوب کے میلاد کو نہ چھوڑنا، یہ جشن مناتے رہنا، یہ جشن مناتے رہنا۔ کیوں؟ دنیا یہی کہے گی نا کہ بورے والے حضور کا جشن مناتے ہیں، تو ہمیں بخشش کے لیے اور گواہی چاہیے کون سی؟ ہمیں بخشش کے لیے یہ بڑی گواہی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ دیں کہ یہ جشن بہت مناتے ہیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، غیروں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ بورے والے کے در و دیوار فقیر نے آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں تک آپ پہ اللہ کا کرم ہے کہ بورے والے کے بازار ان میں جب اہل محبت آتے ہیں تو اس طرح تنگی سے جگہ نہیں ملتی، جیسے تنگ قسم کے جناب علی ناکے اور تنگ قسم کے اس کا موقع، جیسے اس سے پانی ابلتا ہے، سنی ایسے ابل رہے ہوتے ہیں۔ سب ذکر مصطفیٰ علیہ السلام۔ اپنے محسنوں کو یاد کیا کرو، اپنے محسنین کو یاد کیا کرو، کیونکہ جو قوم محسنین کو بھول جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عبدالعزیز محمد عبدالعزیز کا فیض زندہ ہے کیونکہ ان کی کمائی میں ذکر مصطفیٰ الحمدللہ زندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کھڑے ہو کے آپ نے للکارا، کسی میں ہمت ہو تو آؤ میں بتاؤں کہ حضور کے جشن منانے کا ثبوت کیا ہے، حضور کا جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور چوکیدار کا کام ہے اس جگہ کا پہرا دینا جس پر مالک نے مقرر کیا ہو۔ اللہ کریم نے سنیوں کو محبوب کے عظمت کی حویلی کا چوکیدار بنایا ہے، سارے ولی چوکیدار، سارے اولیاء چوکیدار، اور ہمارے ہاں حضور کے ناموس کے چوکیداروں کے فوج کا جرنیل حضرت سرکار حاجی شیر رحمت اللہ علیہ موجود ہے، اس کے متصل زہد الانبیاء فرید پاک موجود ہے۔ ہم ان کے زیر سایہ پر رہے ہیں، ہماری کمائی تو نہیں، یہ ان کی کمائی ہے۔ میرے استاد گرامی سیدی مولائی مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے عرس پر آپ تشریف لایا کرتے تھے،
بڑی برکتیں بڑی رونقیں ہوتی تھیں، اور آپ نے ابا جی کے عرس پاک میں تشریف فرما ہو کر قسم کھا کر یہ فرمایا تھا کہ دریائے ساتلج کے آر پار یہ جتنی قومیں آباد ہیں ان کو جو ایمان نصیب ہوا یہ فرید الدین گانجی شکر کی کمائی ہے، کی کمائی ہے۔ حضرات محترم، میں تو کچھ دور چلا گیا، چلیے اپنے محسنین کا ذکر کرنا بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور سرکار خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا میرے مولا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن هل قلت فی ابی بکر شیئا، حسان میری تو نعت پڑھتا ہے، تیری بڑی سعادت ہے، میرے ابو بکر کی شان میں بھی تو نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا اپنے مگتوں کی بھی شان سنتے ہیں۔ هل قلت فی ابی بکر شیئا، وہی بے تبری الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ پڑھو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ هل قلت فی ابی بکر شیئا، ابو بکر کی شان میں تو نے کچھ کہا ہے؟ آپ سر پکڑ کر نہیں بیٹھ گئے کہ میرے آقا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ان کی شان سنیں گے، میں کچھ بیٹھ کر سوچ لیتا، نہیں، سرکار فرمایا کہا ہے، عرض کی آقا کہا ہے، کہا ہے۔ پتہ چلا کہ انہیں یہ علم تھا کہ میرے حضور اپنے غلاموں کی مدحت پسند کرتے ہیں۔ اب بات بڑی آگے نکلتی ہے، اللہ والو، اللہ کا ذکر ہو تو سرکار پسند کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہو تو خدا پسند کرتا ہے، صحابہ اور اولیاء کا ذکر ہو تو مصطفیٰ پسند کرتے ہیں، حضور پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جہان سارا میرے آقا کا ہی ہے نا، اور کس کا ہے؟ جی جب اللہ کا ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے خدا کی شان کا دنیا کو پتہ چلے، جتنا رب ذوالجلال کا عرفان عام ہوگا اسی قدر حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی عام ہوں گے۔ او حضرت سرکار امام ربانی شیر ربانی میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ جس چشمے سے سیراب ہوتے رہے، یہ چشمہ پھوٹتا ہے حضرت مجددی الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سرہند شریف سے، وہاں سے آپ اس چشمے سے آپ نے فیض لیا اور چشمہ جاری کیا تو کوئی بابا کرما والا بن گیا، کوئی بابا کرما والا بن گیا تو کوئی کوٹلے والے جناب محترم بزرگوار بن گئے، یعنی وہ ان کے پیر و مرشد ہو گئے، اور کوئی کہلیاں والی سرکار بن گئے، گلہائے رنگا رنگ کھلے۔ تو جہاں یہ اس چشمے کا فیض ہے وہ ہے سرہند شریف حضرت امام ربانی مجددی الفسانی۔ آپ سے کسی نے پوچھ لیا استاد جی اس پیر و مرشد خدا کی معرفت کے لیے کوئی دلیل اگر کوئی مانگ ہی لے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کوئی دلیل مانگ لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا بے شک، لا شریک لہ ہے، فرمایا بے شک، معبود حقیقی ہے، فرمایا بالکل، خالق کائنات ہے، بالکل، مبدع ہے، سب کا باری ہے، پیدا کرنے والا ہے، فرمایا بالکل، حضور برحق۔ لیکن اگر کوئی دلیل مانگے تو پھر کیا دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ کیا دلیل ہے؟ معبود حقیقی ہے، کیا دلیل ہے؟ جذبات جلال میں آ کے فرمایا من محبت و رب عز و جل بئی سبب می کنم کہ میں رب محمد است، فرمایا میں رب سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی کا رب ہے، وہ محمد عربی کا رب ہے۔
فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جس کو ملے ایمان ملا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا۔ ایمان تو ہوا نا، عقیدہ تو ہوا، جاخ مارتے رہے ساری زندگی۔ نبی ایسا ہے، بشر مہد ہے نا۔ ادھر آؤ تو میں بتائیں حسن سرکار کے جلوے کیسے عظیم ہیں۔ وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا۔ اور قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے سب اکابر برحق ہیں، لیکن ان دو بزرگوں کا قلم ایسا آبرو والا ہے کہ جہاں چلتا ہے حضور کی محبت ہی کا سفر ہوتا ہے، اور جہاں رک جائے وہاں بھی حضور کی محبت کی فضائیں ہوتی ہیں۔ دو بزرگوں کا قلم بڑا آبرو والا ہے، نہیں پھسلتا، نہیں بہکتا، نہیں ٹوٹتا، نہیں رکتا۔ دریاؤں کی روانی میں بہاؤ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، نہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قلم رکتا ہے اور نہ احمد رضا بریلوی کا قدم رکتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی محبت میں ایسے ایسے گلہائے رنگا رنگ کھلائے ہیں۔ قسم باخدا ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت، پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت، لیکن بر صغیر والوں جتنا کرم تم پہ ہے شاید کسی پہ ہو، شاید کسی پہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں، مجھے بیان کرتے دکھ ہوتا ہے، اکثر لوگ حرم شریف کا ادب نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے، اکثر لوگ حرمین شریفین کا ادب، جوتوں سمیت داخل ہونا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں۔ بیت اللہ شریف کی طرف منہ اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مدینہ عالیہ میں داخل ہو کر، اب میں بتا نہیں سکتا کہ بے ادبی کیسے کیسے رنگ میں ہوتی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں تیرے سامنے دربار کیسا ہے، بلا تکلف جوتے اونچے ہیں، کہلاتے سنی ہیں، لیکن ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قسم کھا کے کہتے ہو اختلاف کرے اگر کسی میں ہمت ہے، خدا کی قسم ہے پاکستان میں رہنے والا سنی اگر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو وہ جوتے سمیت مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سائیں ایسے ملے ہیں جنہوں نے لفظ ایک الفبا پڑھایا ہو نہ پڑھایا ہو، لیکن اس دل پر مصطفیٰ کے پیار کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ مجال ہے، وہ تو حرم کعبہ ہے، وہاں تو کیا ہوگا؟ یہاں بیٹھ کر بھی لوگ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں۔ پھیلاتے ہیں؟ نہیں پھیلاتے۔ کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف۔
پھر در مصطفیٰ علیہ السلام تو در مصطفیٰ. تو کہنا یہ ہے کہ جس قدر ادب کی فضائیں یہاں ہیں، یہ اہل سنت و جماعت، یہ آپ لوگوں کی خاص اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اور یہ ساری کمائی اہل سنت کے امام احمد رضا کی ہے. آپ نے لفظ لفظ میں حضور کا عشق پڑھایا، آپ نے حرف حرف میں حضور کا عشق دکھایا، آپ نے جملے جملے میں حضور کی محبت کا رنگ دکھایا. حضرات گرامی، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر. ہندوستان سے، دلی سے چل کے آئے، آ کے عرض کی، بیٹھ گئے. افسردہ جیسے کوئی غم پریشانی ہو. حضرت سید حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کیا بات ہے؟ خیر ہے؟ کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور بادشاہ جو اس وقت کشمیر میں تھا، مغل بادشاہ یہ جہانگیر اس وقت وہاں تھا، کشمیر کی ٹھنڈی وادی میں بیٹھا تھا. وہ کسی وجہ سے حضرت کے صاحبزادے پر ناراض ہو گیا، مولانا نور الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ناراض ہو گیا. اس نے حکم دے دیا کہ نور الحق کو دلی سے نکال دو، جلا وطن کرو اور فلاں ملک میں بھیج دو. عملداری تو اسی کی تھی جی. اب حضرت شیخ نے اپیل کہاں کی؟ میاں میر صاحب. بابا جی وہاں سے چلے، محدث وہاں سے چلا. برکت، میرے اکابر فرمایا کرتے، برکت المصطفیٰ فی دیار الہند، ہندوستان کے شہروں میں نبی پاک کی برکت کون ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی ہے، جنہوں نے سرکار کی محبت کے ایسے ایسے گلہائے رنگا رنگ کھلائے ہیں. آ گئے، حضور میرے بیٹے کے لیے بادشاہ نے حکم دے دیا جلا وطنی کا، میں بڑا دل گرفتہ ہوں. آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا، مولانا آپ ہندوستان واپس چلے جائیں، ذرا جلدی چلے جائیں. آئے یہ لے کے، فرمایا ذرا جلدی چلے جائیں. کیوں؟ آپ ان دنوں مشکات شریف کی شرح فارسی میں لکھ رہے تھے، اشیات اللمعات. عربی میں جو تھی وہ تھی اللمعات، اور اس کی کچھ تلخیص کر کے اس کو فارسی زبان میں ڈھال کر آپ لکھ رہے تھے اشیات اللمعات. اس کا کچھ حصہ باقی تھا. سرکار میاں میر کی نگاہ کرم نے بھانپ لیا، جانچ لیا کہ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی کے دن مختصر ہیں، کتاب کہیں ناتمام نہ رہ جائے. عبدالحق کو یہ تو نہیں کہا، لیکن فرمایا مولوی صاحب جاؤ اور یہ تفسیر، یہ شرح پوری کرو. کیونکہ عشق کے جس مقام پر عبدالحق کا قلم چلتا ہے اور کوئی چل ہی نہیں سکتا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پہ اللہ کی رحمت ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر اللہ کی رحمت ہے. یہ خاندان بڑا عظیم ہے، لیکن انہوں نے دلی میں حدیث کا علم بعد میں پڑھایا، عبدالحق محدث دہلوی نے پہلے پڑھایا ہے. یہ وہ شیخ ہے. آپ جائیں. اب کی حضور میں بالکل تیار، لیکن وہ درخواست تو ہو چکی تھی. فرمایا گھبرانا کس کی بات کا؟ حضور اس نے بادشاہ نے یہ کہہ رکھا ہے. فرمایا کچھ نہیں ہوگا، بادشاہ رہے گا تو کہے گا نا. اللہ اکبر. فرمایا بادشاہ رہے گا تو کہے گا نا، نہیں رہے گا تو رہے گا، تیرا بیٹا رہے گا. ان کو انڈر گراؤنڈ علوم آتے ہیں، انڈر گراؤنڈ. اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی آگے رکھے بیٹھا ہوں.
آپ شروع کر ہی دیتا ہوں انشاءاللہ، 2-4 منٹ لگ بھی جائیں تو حرج تو کوئی نہیں نا۔ الحمدللہ پہلے اجازت لے لیتا ہوں کہ جب اجازت دیں گے تو پھر تو آپ مجھے روکنے والے نہیں ہیں نا۔ الحمدللہ اب آپ کو اللہ جزا دے، آپ مجھے ریکمنڈیشن کا پروانہ دے دیتے ہیں، تو جب نمازی ریکمینڈ کر دیں تو پھر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، پھر مجھے کچھ کہنے کو آسانی سے رستہ مل جاتا ہے۔ سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھی تھی۔ لو جی یہ لفظ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس قسمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ جب وہ بیان کرتے تو کیا کہتے، کوئی کہتا ہے رأیت رسول اللہ، کوئی کہتا ہے مررت برسول اللہ، کوئی کہتا ہے مر بی رسول اللہ، تو کوئی کہتا ہے سمعت رسول اللہ، کوئی تو کہتا ہے کہ میں نے سرکار کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سرکار کو دیکھا قیام فرما رہے تھے۔ جی اور ان زیارت کرنے والوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور دعا مانگ رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔ 1 2 اور 3 ان کے پلے کچھ نہیں، جو دعا مانگنے والوں سے ٹائمنگ کہتے ہیں، بتاؤ کہاں لکھا ہے اس وقت دعا کرنا، کہاں لکھا ہے؟ اور بے وقوفو، کریموں کے دروازے پر مانگنے کے لیے ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، منگتوں کے آنے کی دیر ہے، کریم کو عطا کرتے دیر نہیں لگتی۔ کریم ہے ہی وہ کہ جب بھی کوئی آ جائے خیر مل جائے، تو کہتا ہے ٹائم کا، تیرے ٹائم کو کون پوچھتا ہے؟ رب بے حد ہے، اس کی عطا بے حد ہے، اس کا کرم بے حد ہے، بے حد ہے۔ ام المومنین فرماتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کوئی ٹائم نہیں لکھا، یہاں کتاب میرے سامنے ہے اور اس کا حاشیہ بھی فقیر کے سامنے ہے، کوئی ٹائم نہیں لکھا کہ کب حضور نے دعا مانگی، مطلب یہ جب دل کرے دعا مانگو، جب دل کرے دعا مانگو۔ اب بات آگے نکل جائے گی، مجبوری ہو جائے گی، پھر میں شاید روک بھی نہ سکوں، لیکن یہ بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے لیے راستہ بند نہیں کیا۔ لو اس حدیث شریف کو آگے چلانے سے پہلے ایک یہ سن لے، جسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن صحیح کہا، حسنہ و صححہ۔ ترمذی صحاح کی وہ کتاب ہے کہ بعد نے یہ کہا ہے کہ اس مرتبے کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اس کو نقل کرنے والے امام ترمذی ہیں اور اس حدیث شریف کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھنا ہے، حدیث شریف یاد رہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا بہتی سنی جاتی ہے؟ کون سی دعا؟ یہاں میرے دوستو شاہراہیں نکلتی ہیں، کیا کریں؟ کچھ سننے والوں میں حوصلہ ہو، کچھ ذہن میں رکھنے والوں میں حوصلہ ہو۔ ای الدعاء اسمع، اب مجھے آپ رہنمائی فرمائیں، دعا کس سے کی جاتی ہے؟ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہے، تو پھر حضور سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی دعا بہت ہی سنی جاتی ہے؟ حضور سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ تو حضور سے پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ کو کون سا ذکر پیارا ہے، یہ پوچھا جاتا، لیکن پوچھتے خدا کی عادت ہیں، پوچھتے سرکار سے ہیں کہ حضور ای الدعاء اسمع،
سب سے زیادہ مقبول کون سی دعا ہے جو زیادہ سنی جاتی ہے؟ اسمع، اسمع اس میں مفعول کا معنی مصدری معنوں کی وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے. ایُّ دعائے مسموع نہیں، ایُّ دعائے اسمع، جس کا ترجمہ یہ ہے کون سی دعا بہت ہی سنی جاتی ہے. میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا اب بندہ خدا قبول کرنا رب کا کام ہے، مجھے کیا پتا کب قبول کر. کہا جو کہے گا میں یہاں سے پکڑوں گا. کہے پکڑے، کہے تو ذرا حوصلے سے کہے. کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی ریسرچ اسکالر نہیں کہہ سکتا. میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ دعائے اسمع، سرکار کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کس وقت سنی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کس وقت دعا کی جائے جو زیادہ کون سی سنی جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، وہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. وہ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتا. نبی پاک آپ تو نہیں کہتے مجھے نہیں پتا. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ای دعائے اسمع، دعا کون سی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الاخیرہ، جوف اللیل الاخیرہ، فرمایا رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں. نہ قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیان کون کرتے ہیں؟ تو پھر پتہ چلا کہ خدائی راز میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں. جب اجازت ملتی ہے فاش کر دیتے ہیں، جب اجازت نہیں ہوتی تو نہیں بتاتے، جب مل جاتی ہے تو اجازت بیان کر دیتے ہیں. یہاں سے سنی نہیں یعنی الحمدللہ پھسلتے غیر پھسلتے لو جی چونکہ چنانچہ حضور کو پتہ ہوتا تو بیان کر. اور پاگلوں پتہ ہوتا ہے لیکن راز وہ بتاتے ہیں جس کو یعنی ظاہر کرنے کا رب اجازت دے دے. ایو دعائے اسمع، دعا کون سی زیادہ مقبول سنی جاتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل، جوف اللیل الاخیرہ، رات پچھلی رات کا آخری حصہ جس وقت آپ تہجد پڑھتے ہیں. فرمایا وہ دعا بس نہیں. اب سنو، ایمان تازہ، سنیت کا جھنڈا بلند. میں قسماً کہتا ہوں نجدی بھی اندھے ہیں جنہوں یہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی وہاں ہم گئے تھے مکہ مدینے، نام تو بیچاروں کو لینا نہیں آتا. مکہ مدینے گئے تھے جی، وہاں تو نماز کے بعد دعا کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. تو میں کب کہتا ہوں مانگتے ہیں؟ وہاں ہیں ہی وہ امام ہی وہ ہے جو دعا نہیں مانگتے ہیں، امام ہی وہ ہے. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہاں دعا نہیں مانگتے، لیکن یہ تو دلیل نہیں لے سکتا کہ دعا مانگنی درست نہیں ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ دعا فرضوں کے بعد وہ دعا میں بھی مانتا ہوں کہ وہ دعا نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی کہ فرضوں کے بعد دعا مانگنا درست نہیں ہے. سن، خدا کے خزانوں کے مالک، اس کے اسرار کے مالک، خدا کے سارے اسرار جس محبوب کے پاس ہیں وہ محبوب کیا فرماتا ہے؟ فَمَجَّوْفَ اللیل الاخیرہ، پچھلی رات کا آخری حصہ، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ دبر الصلوات المکتوبات، دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازیں پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. المکتوبات، مکتوبات کہتے ہیں فرض نماز.
کوتب علیکم الصیام، اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان پاک آ رہا ہے، ذرا اس کا بھی تو نام لے لوں. کوتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. ہاں جی، کوتبہ تم پر روزے. پتہ چلا کوتبہ، کتبہ، کاتب، مکتوبات، اس کا اصل جو یعنی مصدر اشتقاق ہے وہ ہے فرض کرنا. فرض کرنا. حضور نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرضی نمازوں کے بعد جو دعا کرو گے زیادہ قبول ہوگی. اب اس کے بعد ہمیں کسی اور بات کی ضرورت باقی نہیں رہتی. خدا کی قسم ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے باپ سے مانگنے کی، بیٹے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. او تو اس سے کیوں مانگتا بابے سے؟ کہتا میرا باپ ہے، تیری ایسی تیسی، تو کون ہے روکنے والا ہے؟ تو میرا باپ، میں اس کا بیٹا. بیٹا جب چاہے باپ سے مانگے. مانگ سکتا کہ نہیں مانگ سکتا؟ ہاں جی، وہ نہ مانگے جو باپ کا. ٹھیک ہے، وہ نہ مانگے جو باپ کا کسی اور کا ہوگا. کسی اور کا ہوگا، وہ نہ مانگے. وہ جو روکتا ہے معلوم ہوتا کسی اور کا ہے. تو بس میں یہی کہتا ہوں، بندہ وہ ہے جو رب سے مانگے. اب پھر بھی دلیل مانگتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ رب کا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی جانور کا ہی ہوگا. جب ترجمان حق، مبین حق، خدا تعالیٰ کے اسرار کے امین رسول اللہ علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں دبر الصلوات المکتوبات، فرضوں کے بعد دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں. ہمیں کوئی اور ضرورت ہی نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اب یہ شروع کروں تو ٹائم چاہیے. اب اس کے لیے اور زیادہ برکت والا ٹائم چاہیے جب رمضان پاک کا پہلا جمعہ شریف ہوگا. انشاءاللہ اس پہ ڈسکس پھر کریں. اور قبل از وقت رمضان پاک کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.